رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی یوم الجمعۃ کنت لہ شفیعا یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آج شب جمعہ ہے، بڑی مبارک رات ہے اور کل جمعہ کا دن ہے۔ یہ بھی بہت ہی مبارک باعث برکت والا دن ہے اور احادیث مبارکہ میں جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں کوشش یہ کیا کریں کہ جمعہ کا دن کچھ خاص وقت نکال کر صرف اور صرف اپنے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری تفسیر قرآن کے درس کا سلسلہ ہے اور آج ہم قرآن عظیم کی جس سورت کی تفسیر سنیں گے یہ ہے سورہ عبسہ۔ سورہ عبسہ یہ قرآن عظیم کی ترتیب نزول کے اعتبار سے 24 نمبر ہے، یعنی 24ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی اور ترتیب مصحف یعنی قرآن میں جو ترتیب مذکور ہے اس اعتبار سے اس کا نمبر 80 ہے۔ سورہ عبسہ بھی مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ جو مضامین بیان ہوتے ہیں 3 چیزوں پر زیادہ زور ہوتا ہے: توحید باری تعالیٰ پر، رسالت پر اور بعث بعد الموت یعنی قیامت پر زور دیا گیا ہے، چونکہ مکی صورتوں میں زیادہ تر خطاب کفار و مشرکین سے تھا اور مشرکین نہ وہ اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، نہ رسول کی رسالت کو مانتے تھے اور نہ ہی قیامت کا اقرار کرتے۔ اس وجہ سے زیادہ زور دیا گیا تھا۔ اس صورت میں بھی اسی طرح کا مضمون بیان کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں اخلاق حسنہ کی اعلیٰ تعلیم دی گئی ہے اور یہ بات بتایا گیا ہے کہ تمام لوگوں کے درمیان مساوات رکھنا چاہیے، یعنی عدل و انصاف اور برابری کا برتاؤ کرنا چاہیے، امیر و غریب کے درمیان بالکل فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے اس بات کی بھی اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی شان و عظمت ظاہر فرمائی اور حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے
میں آگے چل کر آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات تمام مخلوق کے لیے نصیحت ہے، تو جو چاہے نصیحت حاصل کرے اور جو چاہے اس سے روگردانی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے پر کفار و مشرکین کو سرزنش کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں قیامت کے دہشت ناک ہولناک مناظر کا ذکر کیا گیا ہے، نیز نیک مسلمانوں کا ثواب اور کفار و فجار و فساق کا عذاب بھی اس کے آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ عبسہ اس سورت کا جو نام ہے، چونکہ اس سورت کا جو پہلا لفظ ہے عبسہ و تولا، اس سے شروع ہوتا ہے۔ عبسہ کے معنی کیا ہوا؟ عبسہ کے معنی ہوتا ہے تیوری چڑھانا، دل کی تنگی سے ماتھے پر جو بل آتا ہے، یعنی انسان کے دل میں کوئی ایسی ناپسندیدہ بات اگر پڑتی ہے، کسی کی طرف سے واقع ہوتی ہے، تو جو دل تنگ ہوتا ہے اور اس کا اثر جو چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، انسان کو ناگوار گزرتا ہے، تو اس کو عربی میں عبسہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی دل کی تنگی سے ماتھے پر بل آنا، ماتھے پر شکن آنا، چہرے پر ناگواری کے آثار کا ظاہر ہونا، اس کو عبسہ سے عربی میں تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، مثلا اگر ہمیں کسی نے سخت کلامی کر لیا، ہمارے خلاف کسی نے نازیبا کلمات استعمال کیا جو ہمیں پسند نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے دل میں ایک تنگی پیدا ہوتی ہے اور اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو ناگوار سمجھتے ہیں۔ اس کیفیت کو جو ہے نا قرآن عظیم میں عبسہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ قریش کے بڑے بڑے سردار، جس میں عتبہ بن ربیعہ بھی تھا، ابو جہل، عباس بن عبد المطلب جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے چچا بھی تھے، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، دیگر کفار و مشرکین کی جو بڑے بڑے سردار تھے، میرے آقا علیہ السلام نے ان کو جمع کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے تاکہ وہ اسلام لے آئے۔ اسی دوران سرکار مصروف تھے سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے، اور یہ نابینا صحابی تھے، انہیں دکھائی ظاہری آنکھوں سے نظر نہ آتا تھا، اور آ کر انہوں نے حضور کو بار بار ندا کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے سکھائیے، وہ مجھے بتائیے، ان قرآن کی صورت ہمیں سکھائیے، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے سکھائیے۔ اور اس وقت حضرت ابن مکتوم نے یہ نہ سمجھا کہ حضور علیہ السلام کفار مکہ کو، قریش کو دعوت دین دینے میں مصروف ہیں، اور حضور علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے تھے کہ بار بار ندا کر کے حضور کے قطع کلامی کا سبب بن رہے تھے۔ سرکار نے حالانکہ ان کو فرمایا، میرے آقا نے کہ ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن وہ تھوڑی دیر رک کر پھر کہتے یا رسول اللہ مجھے فلاں سورت سکھا دیجئے، قرآن کی تعلیم دیجئے، یعنی بار بار گویا کہ دخل اندازی کر رہے تھے، حضور کی تبلیغ دین میں ڈسٹرب کر رہے تھے حضور علیہ السلام کو۔ اب وہ کیا ہوا کہ ان کی یہ بات اور ناموافق حرکات سے حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بندہ اگر کسی کے ساتھ کسی اہم بات میں مصروف ہو اور کوئی آ کر کے بیچ میں ڈسٹرب کرے تو ناگواری تو ہوتی ہے، دل میں تنگی تو ہوتی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام اتنا اہم کام کر رہے تھے، یہ جو مشرکین تھے اور بڑے بڑے سردار تھے، یہ تو ہر بار ہی ملتے نہیں ہیں کہ ان کو دعوت دیجئے، ایسا موقع مل گیا تھا کہ سرکار انہیں دعوت دے رہے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہو سکتا حضور کی بات سن کر کے یہ اسلام قبول کر لیں، اور یہ آ کر کے جو ہے نا بار بار ڈسٹرب کر رہے تھے۔ خطا تھی ان کی، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی۔ میرے آقا نے منع کیا، اس کے باوجود بھی یہ بار بار دخل اندازی کر رہے اور کہتے حضور مجھے قرآن کی تعلیم دیجئے۔ اس بنا پر میرے آقا علیہ السلام کے چہرے پر بل آیا، حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے، اور آپ نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ حضور علیہ السلام ان سرداروں کے اسلام لانے پر بہت زیادہ حریص تھے۔
سرکار یہ چاہتے تھے کہ یہ سردار ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے متبعین ہیں جو ان کے ماتحت ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، اگر یہ ایمان لائیں گے تو ان کی وجہ سے بہت سارے کفار بھی ایمان لائیں گے، اس طرح اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام کا زور بڑھے گا، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اور یہی میرے آقا علیہ السلام کی تبلیغ دین کا مقصد بھی تھا، مشن بھی تھا حضور علیہ السلام کا۔ تو اس وجہ سے میرے آقا علیہ السلام بہت زیادہ اس بات پر حرص رکھتے تھے کہ یہ بڑے بڑے سردار جو مکہ کے ہیں یہ ایمان لائیں تو ان کی وجہ سے ان کی پوری قوم ایمان لائیں گی، اسلام کی شان و شوکت میں اظہار ہوگا، تقویت حاصل ہوگی اسلام کو۔ لیکن وہ بار بار تبلیغ دین میں دخل اندازی کر رہے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، ناراضگی کا اظہار کیا سرکار نے، حتیٰ کہ میرے آقا علیہ السلام کو چھوڑ کر کے اپنے گھر تشریف لے گئے، ناراض ہوئے۔ اب دیکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام جس سے ناراض ہو جائیں، خطرہ یہ تھا کہ کہیں اس کا ایمان ہی نہ چلا جائے، ہے نا۔ اب سرکار ناراض تو ہوئے، لیکن اس موقع پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم السلام کو انتہائی محبت اور پیار بھرے انداز میں تنبیہ فرمائی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں میں آپ کو اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں آپ کہ اللہ رب العالمین خالق و مالک ہے، وہ اپنے پیغمبروں کو، اپنے محبوبوں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے مقرب ترین بندوں کو جس طرح چاہے خطاب فرمائے، اللہ کو اختیار ہے، جس طرح چاہے انہیں تنبیہ کرے، انہیں تاکید کرے، انہیں خطاب فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے جو پیغمبر ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ رب العالمین کی مقربین محبوب بندے ہیں، یہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے الفاظ جس طرح چاہیں وہ استعمال کرے، کسی اور کو اس میں عمل دخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مانا وقت حضرت آدم نے کہا تھا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی ذات پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنی طرف ظلم کی نسبت کی، تو کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ اب کوئی اس بات کو سند بنا کر معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو ظالم کہنا شروع کر دے تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ اور یہ دلیل پیش کریں جب حضرت آدم نے اپنے آپ کو ظالم کہا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بے شک اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ عاجزی کی کلمات اللہ کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، تو یہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ میں ہے۔ لیکن دوسروں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جو پیغمبر بطور عاجزی کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے لفظ استعمال کرے، وہ سند بنا کر کے غیر اس کو مستب استعمال کرے، یہ ہمیں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اگرچہ کہا کہ میں ظالموں میں سے ہوں، لیکن کسی بندے کو اختیار نہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ظالم کہے، معاذ اللہ اگر کہے گا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ بات بتانے کی کہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبروں کو، وہ مالک ہے، خالق ہے، کبھی محبت بھرے انداز میں تنبیہ فرماتا ہے، کبھی تاکید فرماتا ہے، کبھی تربیت فرماتا ہے، کبھی تعلیم فرماتا ہے، اس کو اختیار ہے، وہ خالق و مالک ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں بندوں کو عمل دخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس صورت میں جب حضور السلام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سے ناراض ہو کر کے چلے گئے، ناراض ہو گئے، گوارے کے مطلب آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہوئے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو محبت بھرے انداز میں تنبیہ فرمائی۔ وہ تنبیہ کیا ہے اب سنیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ عبس وتولی، فرمایا کہ تیوری چڑھائی، اس کا لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ناگواری کے آثار چہرے پر ظاہر ہوئے، میرے محبوب علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، وتولا، اور رخ پھیر کر کے چل دیا، ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔
اب دیکھو بظاہر ان آیات میں اللہ نے اپنے محبوب کی اس ادا کو جو ناراضگی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کی اس ادا کو بھی بیان فرمایا. بتائیں کہ اللہ کو اپنے حبیب سے پیار کتنا ہے. جو مطلب ناراضگی کے آثار حضور کے چہرے انور پر ظاہر ہوئے تھے، اس ادا کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے. لیکن چونکہ حضور اپنے ایک صحابی سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے تو خطرہ تھا کہ کہیں اس صحابی پر اللہ کا غضب نازل نہ ہو جاتا، تو اللہ نے ان آیات میں بظاہر اپنے محبوب کی صحابی کی طرفداری فرمائی ہے. اب سنیں آپ، فرمایا کہ عبسا، یعنی نبی کریم السلام نے اس بات پر اپنے ماتھے پر شکن چڑھائی اور منہ پھیرا، ان کے پاس ایک نابینا شخص آیا. ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکا، اور اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ کو خود بخود کیا معلوم، شاید وہ آنے والا نابینا آپ کا کلام سن کر کے پاکیزہ ہو جائے. او یذکر فتنفعہ الذکرا، یا آپ کے کلام سے نصیحت حاصل کرے اور نصیحت وہ اسے فائدہ دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی؟ میرے محبوب اپنے ایک غلام سے، اپنے ایک عاشق سے، صحابی سے ناراض ہو کر کے چلے گئے. وہ آیا تھا آپ کے پاس دین کی تعلیم دینے کے لیے. ہو سکتا ہے آپ کچھ ارشاد فرماتے تو آپ کی کلام کی برکت سے وہ جو آپ کا صحابی آیا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ ستھرا ہوتا، پاکیزہ ہوتا، نصیحت حاصل کرتا. لیکن آپ نے کیا کیا میرے حبیب؟ آپ نے تجھ سے رخ پھیر لیا. وہ آپ کے پاس آیا ہی تھا تاکہ نصیحت حاصل کرتا. حالانکہ اس میں خطا جو تھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو گویا کی محبت برے انداز میں تنبیہ فرمائی ہے کہ میرے محبوب آپ کو گویا کی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا اس نابینا کا تو آپ کی سوا ہے کون. پھر آگے فرمایا جو کافروں کے بارے میں کہ اما من استغنا، فرما جب کہ وہ دوسرا شخص، یعنی جو کفار و مشرکین جن کو حضور دعوت دین دے رہے تھے، جو اما من استغنا، لیکن وہ جو دوسرا شخص ہے جو اپنے مال کے تکبر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان لانے سے بے پرواہ ہوا. اما من استغنا، لیکن وہ جو اپنے آپ کو بے پرواہی کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کا خیال ہی نہیں رکھتا ہے، نہ اللہ اس کے رسول کی بات سننے کے لیے تیار ہے، نہ ایمان لانے کے لیے تیار ہے. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو میرے محبوب آپ کا وہ کچھ خیال نہیں کرتا تو آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کے ایمان لانے کی امید میں اس پر کوشش کرتے ہیں. یہ بات بتائی، یہ کفار و مشرکین کی طرف میرے آقا دعوت دے رہے تھے اور سرکار کی انتہائی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو کفار و مشرکین ہیں وہ آپ کی بات پر توجہ نہیں دیتے ہیں، خیال نہیں کرتے، ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں، تو آپ کا حال یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ان کی طرف توجہ دیتے ہیں اور ان کے ایمان لانے کی حرص میں آپ ان پر کوشش کرتے ہیں. وما علیک اللہ یزکا، فرمایا کہ حالانکہ آپ پر اس بات کا کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ کافر ایمان لا کر ہدایت پا کر پاکیزہ ہو یا نہ ہو. وما علیک، اگر یہ کفار و مشرکین ایمان نہ لائے، اپنے دل کو انہوں نے کفر و شرک سے پاکیزہ نہ کیا، وما علیک، میرے محبوب آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ حضور کی شان کیا ہے؟ وما علیک الا البلاغ المبین. میرے آقا علیہ السلام کے ذمے پر اللہ نے صرف اتنا کام رکھا ہے کہ حضور پیغام ربانی کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں. حضور علیہ السلام کا کام یہ ہے. کوئی ایمان لائے تو ٹھیک، نہ لائے اس کا ذمہ دار خود وہ ہے. اللہ نے خود فرمایا ما علیک اللہ یزکا، میرے حبیب آپ پر کوئی الزام نہیں اگر وہ پاکیزہ نہ ہو، کفر و شرک سے پاکیزہ نہ ہو. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ابن مکتوم جو بھلائی کی طلب میں تمہارے حضور ناد سے دوڑتا ہوا آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے.
فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، تو میرے حبیب تم اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف مائل ہوتے ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک محبت بھری تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اب اس میں راز کیا تھا، اب دیکھیں کیا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے، میرے حبیب وہ جو بے پرواہ ہو کر پھر رہا ہے اور آپ پر ایمان نہیں لانا چاہتا تو آپ اس کے ایمان کی کوشش کرنے میں لگے ہیں، اور جو آپ کا غلام، آپ کا صحابی محبت کے ساتھ میں آپ کے پاس نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اور آپ جو ہے نا اس کی طرف سے منہ پھیر کر کے کسی اور کی طرف مشغول ہوتے ہیں، ایسا کرنا یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک محبت بھری تنبیہ فرمائی۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، اب دیکھیں کہ جو حضور السلام کفار و مشرکین کو دعوت دے رہے تھے، وہ کس کے لیے دے رہے تھے؟ ظاہر سی بات ہے وہ بھی رب ہی کے لیے دے رہے تھے نا۔ حضور تو یہی چاہتے تھے کہ سارے بندے، سارے انسان میں رب کو ایک مانے، اللہ کے ساتھ کفر شرک نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا بات پسند آئی کہ یہ جو ایک غلام طالب علم کے لیے آیا تھا، اور جو ہے نا جو اللہ کی خشیت بھی رکھتا تھا، حضور سے محبت بھی کرتا تھا، حضور پر ایمان بھی رکھتا تھا، اللہ رب العالمین نے اس حضور کے غلام کی جو ہے نا طرفداری فرمائی۔ اور کیوں فرمائی؟ اس وجہ سے ایک محبوب کا غلام ہے، اس میں بھی محبت کا پہلو ہے، محبت کا پہلو ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضور السلام ان کے گھر گئے، حالانکہ وہ جب میرے آقا نے ان سے منہ پھیر لیا تو چلے گئے۔ نابینا صاحب حضرت ابن ام مکتوم سرکار ان کے گھر گئے، جو کہ مایوس ہو کر چلے جا چکے تھے، اور ان کے لیے اپنی چادر مبارک میرے آقا ان کو گھر سے لائے، اپنے گھر ان کے لیے چادر بچھائی، پر بٹھایا، اور کیا کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام ان کو بڑی عزت دیتے تھے اس کے بعد میں۔ اور پھر جب بھی حضور علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی تو میرے آقا پوچھتے ابن مکتوم تمہیں جو ضرورت ہو مجھ سے کہہ دیا کرو۔ حضور السلام نے اتنی عزت دی اس صحابی کو کہ غزوات میں کے دوران 2 مرتبہ اپنا نائب مدینہ منورہ میں ان کو بنایا تھا۔ جب سرکار غزوات میں تشریف لے جاتے باہر مدینہ سے، اپنا مسلح انہیں عطا فرماتے تھے، باوجود ایک نابینا تھی، یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے۔ 2 مرتبہ ایسا کیا، اپنے مسلح امامت پر ان کو کھڑا کیا، نائب بنایا اور لوگوں کا امام بنایا۔ حضور السلام پھر اس کے بعد بڑی عزت فرماتے تھے۔ اب دیکھیں کہ یہ صحابی رسول کا مقام تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے اس نابینا صحابی کے بارے میں ایک عجیب خبر روایت کی ہے کہ جنگ قادسیہ میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا کہ زرہ پہنے ہوئے عربی گھوڑے پر سوار ہیں، ان کے آگے سیاہ جھنڈا ہے، اور اسی نابینائی کی حالت میں اس کے باوجود کافروں پر حملہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی شوق جہاد ان کے اندر کتنا تھا، آنکھوں سے معذور ہے، دکھائی نہیں پڑتا ہے، پھر بھی جنگ میں چلے گئے۔ میرے عزیز ذرا غور کر، ان کے اندر کتنا شوق تھا، جذبہ تھا اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے۔ حالت نابینائی میں کفار و مشرکین کے مقابلے میں گئے اور ان پر کس طرح وہ حملہ کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دل میں تمام جہان والوں کے لیے شفقت اور رحمت رکھی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی ماں باپ اپنے اولاد سے کیا محبت کریں گے جتنا کہ میرے آقا علیہ السلام اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، اور حضور السلام اپنی ایمان والی امتیوں سے تو پیار کرتے ہی کرتے ہیں۔ حضور کے دل میں ان کے لیے بھی شفقت اور رحمت تھی جو آپ پر ایمان ہی نہیں لاتے تھے، ان پر بھی میرے آقا علیہ السلام شفقت اور رحمت فرمایا کرتے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا اظہار تھا۔ دیکھیں آپ کہ میرے آقا علیہ السلام شفقت اور رحمت اللہ نے اتنی رکھی تھی، اور آپ کی شفقت یہاں تک تھی کہ جو کفار اللہ کے دین اور اس کے توحید پر ایمان نہیں لاتے تھے، آپ کو اس قدر غم ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ آپ اس غم میں جان دے دیں گے، جیسا کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب تم ان کی تبلیغ کے پیچھے اتنا پڑے رہتے ہو کہ یہ ایمان لائے، مشرکین ایمان لائے، کہیں تم اپنی جان نہ دے بیٹھے ان کے پیچھے۔ اتنا زیادہ حضور کی شدید خواہش تھی کہ مشرکین ایمان لائیں، کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، سب جنت میں جائیں ایمان لا کر کے۔
لیکن بدبختی ظالموں کی، ان کافروں کی جو حضور السلام کا زمانہ اور حضور کی تبلیغ پانے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے، لیکن حضور کی شفقت دیکھیں، رحمت دیکھیں، محبت دیکھیں، یہ اسی شفقت کا نتیجہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام یہی چاہتے تھے مشرکین سے کہ یہ ایمان لائیں تاکہ ہمیشہ کے لیے عذاب نار میں جلنے سے بچ جائے۔ کون چاہتا ہے اتنا یار؟ آپ دیکھو اولادیں گمراہ ہو رہی ہیں، جہنم کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ماں باپ کو فکر نہیں کہ اپنی اولاد کو جہنم سے بچائیں، حالانکہ اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ لیکن آج ماں باپ کو فکر نہیں ہے، لیکن اللہ کے محبوب ہیں صرف اپنے ایمان لانے والوں کی نہیں بلکہ جو آپ کی جان کے دشمن ہیں میرے آقا ان کی بھی فکر رکھتے ہیں۔ بتاؤ ایسا محبوب کہاں ملے گا؟ کہاں سے لائیں گے ایسا محبوب علیہ السلام جو حضور السلام کی شفقت دیکھے، محبت دیکھے؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہونے پر لطیف انداز میں محبت کے ساتھ تنبیہ فرمائی۔ اور اللہ نے کیوں تنبیہ فرمائی؟ اب دیکھو یہاں پر دو چیز تھی، دو باتیں تھی۔ ایک تو میرے آقا علیہ السلام مشرکین جو سردار تھے ان کو دعوت دین دے رہے تھے، ان کی طرف مائل تھے، دعوت دین میں مشغول تھے۔ دوسرا کیا آیا کہ وہ نابینا صحابی آئے، اسی درمیان کہنے لگے حضور ہم کو تعلیم دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ فوقیت کس کو دی؟ فوقیت دی سرکار نے، چونکہ وہ مشرکین کو تبلیغ دین کی فوقیت دی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور السلام کی خواہش کیا تھی کہ یہ ہمارے صحابی ہیں تو ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں، بعد میں ان کو بتا دیں کہ ملتے ہیں، لیکن یہ مشرکین بار بار ملتے نہیں ہیں۔ آج ان کے لیے موقع اچھا ہے کہ ہم ان کو ایمان کی دعوت دیں، ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں، اور کم سے کم ایمان نہیں بھی لائیں گے تو قیامت کے دن حجت تو رہے گی، ہم اللہ کی بارگاہ میں کہہ تو سکیں گے کہ مولا ہم نے ان کو سمجھایا تھا لیکن ایمان نہیں لائیں، حجت تو باقی رہے گی۔ تو دو چیزیں تھیں، یہ چیز یعنی مشرکین کو دعوت دین دینا یہ زیادہ اہم تھا۔ وہ صحابی ایمان لا چکے تھے، ان کو قرآن کی تعلیم دینا تھا اور ان کو دعوت دین دینا تھا، سمجھ رہے نا؟ تو ان میں اہم کیا تھا؟ مشرکین کی دعوت دین دینا یہ اہم تھا۔ میرے آقا نے اس بات کو فوقیت دیا، اس بات کو کہ یہ تو صحابی ہیں، کسی بھی ٹائم آئیں گے ان کو ہم سمجھا دیں گے، بتا دیں گے، سکھا دیں گے، سکھاتے رہتے ہیں، اور یہ مشرکین بار بار ملتے نہیں ہیں، آج ان کو موقع اچھا ہے، جمع ہے، ان کا دل مائل ہو رہا ہے، ان کو ہم دعوت دین دے دیں کہ یہ ایمان لائیں گے تو ان کی پوری قوم ایمان لائے گی، اسلام کو تقویت ملے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو اہم چیز تھی اس کو فوقیت دیا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی پھر بھی تنبیہ فرمائی۔ کیوں تنبیہ فرمائی؟ تو دیکھو دو چیزیں تھی، ایک تو میرے آقا علیہ السلام جو دعوت دین جس کو دے رہے تھے وہ مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے، امیر تھے، کبیر تھے، اور جو کیا کہتے ہیں کہ آئے تھے نابینا صحابی وہ غریب تھے، ان کی طرف میرے آقا نے توجہ نہ کی۔ توجہ کس کی طرف کی؟ امیروں کی طرف تھی، وہ سرداروں کی طرف تھی، تاکہ دنیا کے لوگ بعد میں یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ کے رسول وہ ہیں جو غریب کو چھوڑ کر کے امیروں کی طرف توجہ دیتے ہیں، کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی اپنے حبیب کی، تاکہ فرمائے میرے حبیب ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آنے والا کوئی بندہ آپ کی شان میں یہ کہہ سکے اللہ کے نبی غریب صحابی کو چھوڑ کر کے امیروں کے پیچھے لگے رہتے، ان کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا، اس لیے فرمایا میرے حبیب آپ ایسا نہ کریں، وہ غریب آپ کا صحابی، اس کا تو آپ کی سوا ہے کون؟ یہ تو بے پرواہی کے ساتھ پھرتے مشرکین آپ کو مانتے نہیں ہیں، یہ ایمان لائیں نہ لائیں ان کی مرضی ہے، لیکن جو آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے ہے آپ اس کی طرف توجہ دیں، اس کے ساتھ شفقت اور محبت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کی شان میں کوئی مطلب کیا کہتے ہیں اس طریقے سے عیب نکال سکے یا جو ہے نا غلط لفظ استعمال کر سکے کہ حضور اسلام غریبوں کو چھوڑ کر کے امیروں کو ترجیح دیتے ہیں اور مسلمان کی شان کے لائق بھی نہیں ہے۔ یہ تعلیم تو حضور کو اللہ نے دی، لیکن ساری امت کو ہمارے لیے بھی یہ تعلیم ہے، اور اخلاق حسنہ کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ہمارے سامنے دو چیزیں، اگر امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں تو ہم دونوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کریں، یہ ہمیں تعلیم دی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کو پیر کے جوتے سمجھیں، امیروں کو سر پر بٹھائیں، یہ اسلام کی تعلیم کی بالکل خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ صورت جو ہے نا ہے تو محبت بھری، حضور علیہ السلام کی شان اور اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ بتاؤ کہ اللہ نے اپنے محبوب کے جو صحابی تھے عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف داری کی اور اپنے حبیب کو تنبیہ فرمائی۔
تو بعض لوگوں نے منافقین جن کے دل میں مرض ہوتا نا، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہوتا ہے، وہ جو قرآن کی آیات کا غلط معنی نکال کر کے غلط مطلب تشریح کرتے ہیں، جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ اس صورت کو معاذ اللہ اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو ہے نا اس صورت میں ڈانٹا ہے، یا اپنے محبوب علیہ السلام کی مطلب گرفت فرمائی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یاد رکھنا ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گرفت فرمانے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے وہ صحابی جو عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، ان کی طرف داری کیوں کی؟ اگر وہ ابن مکتوم حضور کے غلام نہ ہوتے، حضور پر کلمہ پڑھ کر کے ایمان نہ لاتے، تو کیا اللہ ان کی طرف داری کرتا؟ ان کی طرف داری کرنا ہی اسی وجہ سے تھا، ان کی نسبت حضور کی بارگاہ سے تھی، حضور کے عاشق تھے، حضور کے غلام تھے، حضور کے صحابی تھے۔ اگر وہ صحابی رسول نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی طرف داری نہ کرتا۔ طرف داری رب نے کیا ہی اسی لیے کہ میرے محبوب کے صحابی ہیں۔ تو محبوب کی صحابی کی طرف داری کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محبوب کا مقام، جب حضور کے صحابی کا مقام اتنا بلند ہے تو حضور کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا عظیم ہوگا، یہ بھی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں نے بتایا کہ بعض لوگ کیا ہوتا کہ قرآن پورا ہے، اسی قرآن میں جو ہے نا وہ اپنی خباثت نفسانی سے اور اپنے دل کے مرض سے قرآن کی غلط تشریح اور توضیح کر کے، غلط تفسیر نکال کر کے، غلط معنی بیان کر کے حضور السلام کی شان اقدس میں گستاخی کا پہلو ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک مسجد کا امام تھا جو ہر نماز میں سورہ عبس و تولى اسی سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، روح البیان نے لکھا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے شکایت کی کہ کیا اور سورت نہیں پڑھ سکتے ہیں نماز میں؟ تو یہ امام صاحب تو ہر نماز میں ایک ہی سورت پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے مقتدیوں کو تشویش تو ہوگی اگر امام صاحب ایک ہی سورت ہر نماز میں پڑھنا شروع کر دیں۔ تو شکایت پہنچی حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں، تو اس امام کو بلایا، پوچھا کہ کیا بات ہے، اس سورت میں کوئی خصوصیت ہے جو کیا کہتے ہیں کہ ہر نماز میں یہ پڑھتے ہو؟ تو اس نے کیا کہا کہ ہاں، اس صورت میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ صورت ہم کو پسند ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ڈانٹا ہے، معاذ اللہ ڈانٹا ہے۔ یہ محبت بری تنبیہ کو ڈانٹنے سے تعبیر کیا۔ حضرت عمر جلال میں آئے، کہا جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ اپنے محبوب کو ڈانٹتا ہے، گرفت فرماتا ہے، وہ بندہ مسلمان کہاں؟ وہ اگرچہ امام تھا، مصلی کا امام تھا، نمازی تھا، مسلمان تھا بظاہر، حضرت عمر نے اس کا سر قلم فرما دیا، قتل کر دیا کہ جس کا گندہ عقیدہ حضور کے بارے میں یہ ہو، جبکہ اللہ اپنے محبوب کے ساتھ محبت برا کلام فرما رہا ہے، اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ حضور کو ڈانٹا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا سر قلم کر دیا اور یہ پیغام دے دیا کہ جو حضور کا گستاخ ہوتا ہے وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ اب سنیں اگلی آیات فرمائیں، عبس و تولى، ایک بار اس کا ترجمہ پھر سن لیں۔ عبس و تولى، میرے محبوب کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، وتولى، اور لوگ پھیر کر کے چلے گئے، ان جاءہ الاعمى، صرف اس بات پر ان کے پاس ایک نابینا آیا، ابن مکتوم، وما یدریک کا لعلہ یزکا، اور میرے حبیب از خود آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے یہی نابینا آپ کے کلام ارشاد کو سن کر کے ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، او یذکروا فتنفعہ ذکرا، یا کوئی نصیحت حاصل کرے تو نصیحت اس کو فائدہ کرے، اما من استغنا، لیکن وہ کفار و مشرکین جو آپ سے بے پرواہی کرتے ہیں، آپ کا خیال نہیں کرتے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، اور آپ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئیں، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، حالانکہ میرے محبوب اگر وہ ایمان نہ لائیں، ایمان لا کر اپنے دل کو ستھرا اور پاکیزہ نہ کرے تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، لیکن وہ آپ کا صحابی ابن مکتوم جو آپ کے پاس آپ کے حضور بڑی ناز و ادا سے دوڑتا ہوا آیا ہے، وَيَخْشَى، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو میرے حبیب آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف مائل ہوتے ہو، یہ آپ کی شان کی لائق نہیں ہے۔ بس یہ بات تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کلا انہا تذکرہ، سبحان اللہ، اسلوب دیکھیں قرآن کا، کلا فرمایا کہ ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ قرآن کی آیتیں ضرور نصیحت ہیں،
فمن شاء ذکرا، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، فمن شاء جو چاہے ذکرا اس سے نصیحت حاصل کر لے، فی صحف مکرمہ، اللہ پاک فرمایا کہ یہ قرآن کی آیتیں عزت والے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہیں، جو فرشتوں کے صحیفے ہیں وہاں لکھی ہوئی ہیں، مرفوعات مطہرہ، انتہائی بلند ہیں اور پاکیزہ ہیں، بأیدی سفرہ، فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہیں، کرام بررہ، جو فرشتے عزت والے ہیں اور نیکوکار ہیں۔ پھر فرمایا کہ بے شک یہ قرآن کی آیتیں مخلوق کے لیے نصیحت ہے، تذکرہ مانے نصیحت ہے، تو بندوں میں سے جو چاہے ان آیات کو یاد کر کے ان سے نصیحت حاصل کرے، فمن شاء ذکرہ کے معنی، اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے، اور جو چاہے ان سے اعراض کرے، ان روگردانی کر لے۔ اور یہ آیات ان صحیفوں میں لکھی ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والے، بلند قدر والے اور پاکی والے ہیں، انہیں پاکوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا ہے۔ قرآن عظیم کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، جب تک پاک نہ ہوں گے اچھی طرح وضو سے بھی غسل سے بھی تب تک اس قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ اور یہ صحیفے ان لکھنے والوں کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے ہیں جو کرم والے، نیکی والے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور وہ فرشتے ہیں جو ان کو لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں اپنے صحیفوں میں اللہ کے حکم سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں قرآن عظیم کی شان دیکھیں، جن کاغذوں پر قرآن لکھا جائے، جن قلموں سے لکھا جائے، اور جو لوگ قرآن کو لکھیں سبھی عزت اور حرمت والے اللہ کے نزدیک، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام ہے۔ جو لکھنے والے ہاتھ ہیں وہ بھی عزت والے ہیں، جن کاغذ پر لکھا جائے وہ بھی عزت والا ہے، اور جن قلموں سے لکھا جائے وہ قلم بھی دیگر قلموں سے بلند ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک کو سب سے اونچا رکھا جائے گا، اس لیے کہ رب نے فرمایا مرفوعات، مرفوع مانے بلند ہے، بلند ہے، یعنی سب سے اونچا رکھا جائے گا، قرآن کی طرف پاؤں یا پیٹھ نہ کی جائے، اور مطہرہ یعنی پاک ہیں یہ قرآن عظیم کی جو آیات ہیں، اور ناپاک آدمی سے چھو نہیں سکتا۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن کو حفظ کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن عظیم کو پڑھے اور اس میں مہارت حاصل کرے، یعنی قرآن کو سمجھے بھی یا قرآن کو حفظ کرے، تو وہ ان معزز نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، ان معزز اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص قرآن پاک کو مشقت سے پڑھتا ہے اس کو 2 اجر ملتا ہے، یعنی لوگ پڑھنا چاہتے بعض اوقات زبان نہیں ساتھ دیتی، اٹک اٹک پڑھتے ہیں، زبان میں لکنت ہے، پھر بھی قرآن میں کوشش کرتا ہے تو آقا نے فرمایا کہ اس کو 2 اجر ملتا ہے۔ پھر اگلی آیت فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، کافر انسان ہلاک ہو، یعنی اس پر لعنت ہو، وہ کتنا بڑا ناشکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں اور بے شمار احسانات کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے۔ فرمایا قتل الانسان، انسان ہلاک ہو جائے، لعنت ہو، ما اکفرہ، کتنا ناشکرہ ہے، من اج شیء خلقہ۔ اب دیکھیں جو انسان تکبر کرتے ہوئے اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ پر مطلب وہ ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ پاک فرمایا کہ ناشکری کرتا ہے، تکبر کرتا اللہ کی عبادت سے، من اج شیء خلقہ، کیا اس نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس حقیر چیز سے پیدا کیا؟ من اج شیء، کس چیز سے؟ خلقہ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اب خود بتا اللہ نے من نطفۃ، نطفہ کہتے ہیں حقیر ذلیل ناپاک پانی کا قطرہ، من نطفۃ، فرمایا کیا اس نے غور نہ کیا کہ اللہ نے اسے کس حقیر چیز سے پیدا کیا؟ فرمایا وہ حقیر چیز منی ہے جو پانی کی بوند ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے خلقہ، انسان کو پیدا فرمایا۔ تو جس کی اصل، خود غور کرے، ناپاک پانی کا قطرہ ہو، جس کی اصل یہ ہو، ہر انسان کی نا، جس کی اصل ناپاک پانی کا قطرہ ہو، اس کی یہ اوقات کہاں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے تکبر کرے اور اس کے ساتھ کفر کرے۔
کیا اس کو زیب دیتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے خود انسان کو اپنی حقیقت بتائی کہ اے انسان تکبر کرنے والے، تو تکبر کی وجہ سے رب کی عبادت نہیں کرتا ہے، رب کی عبادت نہیں کرتا۔ تو خود غور کر، خود غور کر، تجھے پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے؟ تیری حقیقت اور اصل ایک ناپاک پانی کا قطرہ، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو جو جس کی حقیقت وہ یہ ہے ناپاک پانی کے قطرے سے بنا ہوں، اس کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے، وہ تکبر کر کے اللہ کی عبادت سے منہ موڑے۔ فرمایا من نطفت، انسان کی اصل حقیقت کو قرآن نے کھول کر رکھ دیا، کیوں؟ تاکہ انسان تکبر کبھی نہ کرے۔ من نطفت خلقہ، نطفہ پانی کی ناپاک قطرے سے اللہ نے پیدا کیا، فقدرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق، اس کی زندگی کی مراحل اور اس پر اپنے انعامات بیان فرمائے۔ فقدرہ، پھر اللہ نے اس کو اندازے پر رکھا، یعنی پیدا کرنے کے بعد طرح طرح کی کیفیات میں انسان کو رکھا، کبھی نطفہ کی شکل میں، کبھی خونی بستہ کی شکل میں، تو کبھی کچھ عرصہ گوشت کی ٹکڑے کی شکل میں، کبھی پھر ہاتھ پاؤں اعضا بنے، پھر ایک انسان کی شکل میں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فقدرہ کا معنی یہ ہوتا ہے، یعنی اس کو جو ہے نا مختلف مراحل اور مناسب اندازوں پر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ کبھی ماں کے پیٹ میں کچھ عرصہ دیکھے نطفہ کی شکل میں، اس کے بعد کچھ عرصہ خون بستہ کی شکل میں، کچھ عرصہ گوشت کے ٹکڑے کی صورت میں رکھا، پھر اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں اور دیگر اعضا بنائے، یہاں تک کہ اسے انسانی خوبصورت شکل کا جامہ پہنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کتنا کمال عطا فرمایا، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو تب سب سے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، بے شمار، گن نہیں سکتے۔ ان تمام مخلوقات میں جو انسان ہے اللہ کی تخلیق کا شاہکار اعظم ہے، اس سے خوبصورت مخلوق اللہ کی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حوریں بھی جنتی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ کے مخلوق ہیں، لیکن اللہ نے ان سے بھی خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا۔ بتاؤ انسان کی شان یہ ہے، جس رب نے اتنا انعام کیا، اتنا احسان کیا، اتنا خوبصورت انداز میں فقدرہ، اللہ نے مقدر کیا انسان کو، اتنا حسن و جمال کا پیکر بنایا، اپنی تمام مخلوق سے بہترین شکل صورت کا جامہ پہنا دیا۔ کیا وہ انسان کو عزت دیتا ہے اس رب کو چھوڑ کر کے غیر کی طرف بھاگے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پیچھے درس میں آپ سن چکے ہیں۔ خود فرما رہا، بلا رہا ہے، بھولے بسرے انسان بتا کس چیز نے تجھے تیرے کرم والے رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اسی رب کی عبادت اور بندگی کو چھوڑ کر کے غیر کی طرف بھاگ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ اللہ نے تنبیہ فرمائی، دعوت دیا کہ انسان غور کرے، جس رب کے اتنے احسانات ہوں وہ بندے کو زیب نہیں دیتا، اس رب کا در چھوڑ کر کسی اور کی طرف بھاگے، اس رب کی عبادت سے غفلت برتے، یہ کسی طرح بندے کی شان کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا من نطفۃ خلقہ، نطفہ سے انسان کو پیدا کیا، فقدرہ، پھر اس کو مختلف اور مناسب اندازوں پر رکھا، فرمایا ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے ماں کی پیٹ سے باہر نکلنے کا راستہ بھی آسان فرما دیا۔ سبحان، یہ سب رب کی قدرت دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات دیکھیں، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ اس تنگ و تاریک راستے سے انسان صحیح و سالم باہر نکل آتا ہے، یہ بھی رب کا احسان ہے، اس کا انعام ہے۔ بتاؤ کتنا بڑا احسان ہے کہ تنگ و تاریک راستے سے انسان ماں کے پیٹ سے باہر دنیا میں آتا ہے، یہ رب کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا کہ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ اس کے لیے باہر نکلنے کا راستہ آسان کیا، ثم اماتہ، پھر دیکھے اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر اسے دنیاوی زندگی کے بعد دنیا کی مدت پورا ہونے کے بعد موت دی، تاکہ وہ ابدی اور دائمی نعمتوں تک پہنچ سکے اور دنیا کی مشقتوں سے نجات پا سکے۔ ثم اماتہ، زندگی دی، زندگی پوری کرنے کے بعد موت دی۔ موت اس لیے دی تاکہ اللہ نے جو اس کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، وہ اس تک پہنچ جائے، اس کو پالے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ پھر ثم اماتہ، پھر اس کو موت دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ موت دیا، اور موت دینے کے بعد اس کو یوں چھوڑ نہیں دیا کہ
موت دیا مر گیا تو چھوڑ دیا تو کوئی درندے کھا رہے ہیں تو اس کی لاش میں بدبو آ رہی ہے، نہ، اللہ کے احسانات انسان کا پیدائش سے پہلے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد تک ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرمایا کہ موت دے دیا، اگر ہم نے تمہیں دفن کرنے کا طریقہ نہ بتایا ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر تم یہ پھینک دیتے اور کبھی درندے کھاتے کبھی جانور کھاتے، تمہاری لاش سے بدبو آتی، تمہاری توہین ہوتی، تمہاری لاش کی توہین ہوتی۔ ایسا اللہ نے ہونے نہیں دیا انسان کو۔ کیا فرمایا؟ فَأَقْبَرَهُ، موت دینے کے بعد تم کو قبر میں اللہ نے رکھوایا۔ فَأَقْبَرَهُ معنی ہوتا ہے قبر میں رکھایا، یعنی موت کے بعد اسے یوں چھوڑ نہیں دیا کہ درندوں کی خوراک بن کے بے عزت ہو اور سڑ گل کر لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو، ایسا ہونے نہیں دیا، بلکہ فَأَقْبَرَهُ اسے عزت و وقار کے ساتھ قبروں میں رکھوایا تاکہ پتہ چلے کہ انسان بہت قیمتی چیز ہے، کیونکہ قیمتی چیزیں دفن کی جاتی ہیں۔ پتہ چلے نا، پہلے زمانے میں جب تجوری نہیں ہوا کرتے تھے، بینک نہیں، آپ کو پتہ ہے سونا چاندی لوگ زمین میں دفن کرتے تھے، کیوں؟ وہ قیمتی ہوتا تھا، اس کی حفاظت رہتی تھی دفن کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا، ہمارے مرنے کے بعد تمہیں قبر میں رکھوایا، زمین کے اندر چھپا دیا تاکہ پتہ چلے کہ انسان تیری بڑی قدر و قیمت ہے، کہ قیمتی چیز کو دفن کیا جاتا ہے۔ زمین پر پڑا رہتا تو بدبودار ہو جاتا، سڑ جاتا، لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جاتا، کبھی درندے کھا لیتے، کبھی ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا، ہمائیں اڑاتے تجھے۔ اللہ نے بے عزت مرنے کے بعد بھی نہیں ہونے دیا۔ اور سنو شان دیکھیں رب العالمین کی، جو اسلام قبول کر لیتا اللہ مرنے کے بعد کتنی عزت دیتا ہے۔ یعنی موت دی، اس کے بعد پھر دیکھو موت دینے کے بعد اس کو معزز لوگوں کی کاندھوں پر سوار بھی کرواتا ہے۔ لوگ دور دراز سے فخر محسوس کرتے ہیں اپنے کندھوں پر سوار کرنے کے لیے اسی مردے کو، کہ اب اسی مردے کو لوگ دور دراز سے کام کاج چھوڑ کر کے اپنے کندھوں پر سوار کرنے کے لیے مر گیا ہے وہ، پھر بھی اللہ اتنی عزت دے رہا ہے۔ اتنی عزت موت کے بعد جو رب دے رہا ہے اس کی شان کتنی بلند ہوگی، کتنا انعامات فرمایا کہ دیکھو اللہ نے پھر فَأَقْبَرَهُ تمہیں زمین میں دفن کرا دیا تاکہ پتہ چلے کہ تو بڑا قیمتی ہے، اور بیکار اور حقیر اشیاء کو جلا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، انسان قیمتی ہے مسلمان، اس کو دفن کیا جاتا ہے، آپ بھی معلوم ہے، اور جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں، خراب چیزیں ہوتی ہیں، فضول، اس کو جلا کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ کافروں کو کیا ہوتا؟ جلایا جاتا نا، مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہی سے پتا چلا کہ جو رب پر ایمان رکھنے والا ہے اس کی قدر ہے، اور جو ایمان رکھنے والا نہیں ہے وہ بے قدرہ ہو، کچرا ہے، اس کو جلا کر کے راکھ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن رب نے انسان کی قدر کی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تمہیں دفن کر دیا، قرآن کا اسلوب دیکھیں، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایسا نہیں کہ مر گئے تمہاری کہانی ختم ہو گئی، نہ، ابھی جتنا دن دنیا میں تم نے جو کچھ کیا ہے اب اس کے حساب و کتاب کا وقت آیا۔ ثم پھر اذا شاء جب چاہے گا، انشرہ اللہ تعالیٰ اسے حساب و کتاب کے لیے، جزا کے لیے قبر سے باہر نکالے گا۔ پھر اس کے بعد مومن نکوکار ہونے کی صورت میں اپنے فضل سے اسے نعمتوں، لذتوں، رحمتوں، آشائشوں میں بھرپور دائمی زندگی عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے رب کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے، تمہیں دائمی نعمتیں دے گا اٹھانے کے بعد، اور اگر تم نے اس کی ناشکری کی ہے تو پھر دائمی ذلت اور عذاب بھی تمہارا مقدر بنے گی۔ جب عقل مند انسان ان چیزوں میں غور کرے گا تو وہ اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کی قباحت کو جان لے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی طرف وہ بندہ مائل ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بندہ پھر مائل ہوگا۔ فرمایا کہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب رب چاہے گا تمہیں دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، یقیناً اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ یعنی اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ کافر انسان کو تکبر کرنے سے، اس کے کفر سے، توحید، بعث، حشر و نشر، قیامت کے انکار کرنے سے روکا گیا تھا، لیکن اس کافر نے اب تک اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نہ ایمان قبول کیا اور نہ ہی اپنے تکبر سے باز رہا۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقض ما امرہ، جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایمان لاؤ، ہماری اطاعت کرو، عبادت کرو، ابھی تک کافر نے اس کو قبول نہ کیا، اس کام کو پورا نہ کیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یقیناً اس کافر انسان نے اب تک ایمان قبول کرنے کا وہ کام پورا نہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا تھا۔
اب ایک بار یہاں سے اس کا ترجمہ سن لیں، آج اس کا درس یہی پورا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ قتل الانسان ما اکفر، انداز دیکھیے کلام کا، ہلاک ہو انسان، لعنت ہو انسان پر، کتنا بڑا ناشکرہ ہے، من اج شیء خلقہ، کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا ہے، خلقہ من نطفۃ، ایک حقیر پانی کی بوند نطفہ سے پیدا کیا گیا ہے، خلقہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا، فقدرہ، اس کو مختلف اندازے اور مختلف اندازے پر اللہ نے اس کو رکھا، ثم السبیل یسرہ، یعنی ماں کے پیٹ میں جو اللہ نے رکھا، ثم السبیل یسرہ، پھر ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے راستہ اس کے لیے آسان فرمایا، ثم اماتہ، پھر زندگی کے بعد اس کو موت دی، فاقبرہ، پھر قبر میں اس کو دفن کروایا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا دوبارہ قبر سے پھر اٹھائے گا حساب و کتاب کے لیے، کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں ابھی تک انسان نے اس کام کو پورا نہ کیا جو رب نے اس کو پورا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بس قرآن کی فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ابھی اس کی تفسیر باقی انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کو مکمل کریں گے، کافی ہے۔